بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی مثال ہے۔ اللہ نے مٹی سے بنایا، جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، اسی طرح اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور روح پھونکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے۔ آپ طاغوتی قوتوں کے خلاف تھے، پیار اور محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفا بخشتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے اور دیکھنے کے قابل ہو جاتا، کوڑ کا مرض اچھا کرتے، بیماروں کے قریب رہتے۔ آپ نے فرمایا میں مادر زادہ اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو تو تیمارداری کرو، اور کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس پر چل کر میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کسی فاقہ زدہ انسان کے گھر جاؤ، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کسی مریض کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس کوئی نہ ہو اس کی تیمارداری کرو، اگر ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرو۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ تو پھر تم خدا سے دور نہیں، تم اسے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو کچھ طلب کرنا چاہو خاموشی سے طلب کرو، وہ تمہیں ضرور دے گا، یہی اس کی مرضی ہے۔ جب تک تم اس کی مرضی پوری نہ کرو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ علیہ السلام کے پاس آیا، پوچھنے لگا میں کون سا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا تو نیکی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، نیک تو صرف ایک ہی ہے، تو ان احکام کو مان۔ نوجوان نے پوچھا کون سے احکام؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا خون نہ کر، برائی نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کر۔ اس نوجوان نے جواب دیا ان سب باتوں پر تو میں عمل کرتا ہوں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کامل بن جائے تو جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام کے مزاج میں نرمی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے اور ہدایت کرتے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اندر عاجزی اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ علیہ السلام جرم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک گنہگار عورت کو لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے سزا تجویز کی کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ سنسار کا مطلب یہ تھا کہ پتھر برسایا جائے۔ چنانچہ اس حکم پر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہنے والوں نے مارنے کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو روک دیا اور کہا کہ سب سے پہلا پتھر وہ شخص مارے گا جس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر پڑے اور سر جھک گئے اور کہا ہم سب گناہ گار ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گناہ گاروں کو پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں، اور عورت سے کہا چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کے ماننے والوں میں کچھ لوگ آئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ خداوند قدوس سے کہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، انہیں نشانیاں دکھاتے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ خدا کے حکم سے ایک جاندار پرندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے والوں میں زیادہ تر ماہی گیر تھے۔ انجیل یوحنا میں لکھا ہے وہ اپنے گھر آیا لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس زمانے میں بیت المقدس میں رومی حکومت کرتے تھے، بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم و ستم کے خلاف تھے، اس لیے بادشاہ پر اعتراض کرتے تھے۔ رومی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ کہ یہودیوں نے بھی بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی۔ بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا اور سزا تجویز کی، لیکن اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تعداد کروڑوں میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق انجیل میں لکھا ہے، اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا فارکلید بخشے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یوحنا میں۔ ایک اور جگہ اسی طرح ذکر ہے، لیکن وہ فارکلید روح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد دلائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔